أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورہ ماعون سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: رأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس آدمی کو دیکھا جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، آخرت کے دن کو جھٹلانے والا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہی وہ شخص ہے جو یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراءون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریا نمود کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں سے دینے سے، لوگوں کو دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اس کے اندر لفظ ماعون آیا، اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورہ ماعون کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا، مفسرین فرماتے ہیں ماعون سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انتہائی معمولی قیمت کی ہوتی ہیں، لیکن انسان ان میں بھی بخل کرتا ہے، ان میں بھی کنجوسی کرتا ہے، اور اس کو دینے سے، کسی کے مانگنے پر بھی دینے سے انکاری ہو جاتا ہے، انکار کر جاتا ہے۔ گھروں میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی نے برتن مانگ لیا، کسی نے نمک مانگ لی، کسی نے چمچ مانگ لیا، کسی نے دسترخوان مانگ لیا، کسی نے کوئی اور معمولی چیز مانگ لی، لیکن اس میں بھی ہم بخل کا اظہار کریں اور دینے سے انکاری ہو جائیں، ایسے شخص کو ماعون کہا جاتا ہے، اس عمل کو ماعون کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے کچھ بری خصلتوں اور عادتوں کو بیان کیا، جو بنیادی طور پر کافروں کی عادتیں ہیں، کافروں کی خصلتیں ہیں۔ ایسی بری عادتیں، بری خصلتیں جو ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہیں۔ مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ بری عادتیں ایک مسلمان کے اندر ہوں، ایمان والے کے اندر ہوں، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ ایسے آدمی کی شایع نشان نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ بری خصلتیں اور عادتیں پائی جائیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ دین، اس سے جزا مراد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ روز جزا کے دن کا مالک۔ جزا کا معنی بدلہ آتا ہے، کہ بدلے کے دن کا وہ مالک، تو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس سے مراد آخرت کا دن ہے۔ وہ آخرت کا دن ہی بدلے کا دن، آخرت کا دن ہی جزا و سزا کا دن ہے، جس میں ہر آدمی کو اپنے کیے کا بدلہ ملے۔ جس نے اچھا کیا تو اچھا، برا کیا تو برا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس دن بھاگ سکے، اپنی جان چھڑا سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا پڑے گا، اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اس کا حساب چکتا کرنا پڑے گا۔ وہ آدمی جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکے دیتا۔ قرآن کریم نے اگرچہ یہ صفت
ان لوگوں کی بیان کی ہے یہ بری صفت، یتیموں کو دھتکارنے کی، جو آخرت کا انکار کرنے والے، اور آخرت کا انکار کرنے والا شخص یقیناً کافر ہی ہیں۔ گویا کہ بنیادی طور پر یہ کافروں کی بری صفات کو اللہ جل شانہ نے بیان کی۔ جو روز جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے وہ یہ حرکت کرتا ہے کہ یتیموں کو دھتکارتا ہے، یتیموں کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کو جو ہے کھانا کھلانے سے روکتا ہے، نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو ایک طرف تو کافروں کی صفت بیان کی، ہم مسلمانوں کو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو کرتوت ہے، یہ جو صفات ہیں، یہ کافر کی ہیں، مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے۔ کافر میں تو ہو جانا، ان صفات کا پایا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ کافر یتیموں کو دھتکارتا ہو، یتیم کو دھکے دیتا ہو، اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہو، کافروں سے اس قسم کے افعال کا صادر ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب تو اس میں ہے کہ ایک مسلمان سے یہ حرکت صادر ہو جو ایک کافر کے اندر ہوتی۔ مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی مذموم اور بری قسم کی عادات ہوں، اس قسم کی بری قسم کی صفات ہوں۔ تو اصل مخاطب تو کافر ہیں، لیکن ہم مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں، اس معنی کر کے یہ صفات ایک کافر کے اندر باعث تعجب نہیں، لیکن ایک مسلمان کے اندر ان بری عادتوں کا ہونا، بری خصلتوں کا ہونا، یہ باعث تعجب بھی ہے اور ایک مسلمان کی شایع نشان بھی نہیں۔ الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا۔ یتیم اس کو کہا جاتا ہے بنیادی طور پر وہ نابالغ بچہ بچی جس کا والد موجود نہ ہو، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ جس پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی وہ قریش کے حوالے سے۔ قریش کے اندر یہ بات عام تھی کہ جب کسی بچے کے والد کا انتقال ہو جاتا تو عموماً چچا، مامے وغیرہ ان یتیموں کے مال پر قابض ہو جاتے، ہڑپ کر جاتے، ان کا مال ہتھیا لیتے، اور باوجود ان کی تنگ دستی کے ان کا مال ان کے حوالے نہ کرتے، اور بلکہ پورے مال پر قابض ہو کر اپنی ذات کے لیے ان کے مال کو استعمال کرتے۔ اور بس اوقات کوئی یتیم کو اپنی سرپرستی میں لے لیتا اس کے مال کی وجہ سے، اس کے پاس مال ہے جو اس کے مرحوم والد نے چھوڑا، اس کو سرپرستی میں لے لیتا، لیکن اس کا بھی مقصد نیت یہی ہوتی کہ اس کے مال کو میں کسی طرح ہڑپ کر جاؤں۔ یہ طرز عمل کافروں کا ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہمارے مسلمانوں میں بھی اس قسم کی عادات، بالخصوص گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ عام ہے یہ مرض کہ عموماً یتیموں کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ 2-3 بھائی کسی زمین میں مشترک ہیں، کسی مکان میں شریک ہیں، کسی ایک بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے یا جو ہے کسی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے مال کو بھائی، چچا، مامے وغیرہ ہڑپ کر جاتے، قابض بن کر بیٹھ جاتے ہیں، پورے مال پر وہ قابض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو ان کا حق تھا وہ ان کو ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ حق تلفی ہے جو ایک کافروں کا طرز عمل تھا، جو اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ مذموم صفات ہیں جو بنیادی طور پر ہے تو کافروں کی، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی ان سے بچنے کی ترغیب دی۔ دوسری طرف یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل قرآن کریم میں، احادیث میں بکثرت بیان کیے گئے۔ ایک حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم رہتا ہو اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم رہتا ہو اور گھر کا مالک اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ ایک اور حدیث مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا اور محبت کی خاطر یتیم پر شفقت کرتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ سب کے طفیل ایک ایک نیکی اس کو عطا کرتا ہے، ایک ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے،
ایک ایک خطا اس کی اللہ معاف کر دیتے ہیں، ایک ایک درجے کو اللہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر تو بڑے اچھے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا و کافر الیتیم ہاکذا، کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے اس طرح قریب قریب ہوں گے جس طرح یہ 20 کی انگلی اور شہادت کی انگلی قریب قریب اور ملی ہوئی، جس طرح ان میں کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے کل قیامت میں اتنے قریب قریب ہوں۔ اللہ اس کو میرے قریب رکھے گا، میرا قرب عطا کرے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں اس آدمی کی جو یتیم کی پرورش کرتا۔ تو آخرت کے دن کو جھٹلانے والا، اس کے اندر یہ بری خصلت ہوتی ہے کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے، اور نہ صرف دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے، بلکہ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ یتیم کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، خود بھی بخل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کسی اور کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ اس کو کھلائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی کے ساتھ خود انسان حسن سلوک نہ کر سکے یا تعاون نہ کر سکے تو کم سے کم دوسروں کو اس کی ترغیب دے دے۔ اگر خود نہیں کر سکتے، مدد معاونت نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، وسعت نہیں ہے، معاونت نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی رہنمائی کر دیں، کسی کو ترغیب دے دیں، کیونکہ معاونت کی طرف، مدد کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے گویا کہ خود اس نے وہ نیک عمل کیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اس نے وہ نیک عمل کیا۔ لہذا یا تو خود کرے، اگر خود نہیں کر سکتے کسی کو ترغیب دیں۔ یہ طرز عمل کہ نہ خود کر رہے ہوں نہ کسی کو ترغیب دے رہے ہوں بلکہ کرنے والوں کو بھی روک رہے ہوں، ایک کافر کا طرز عمل تو ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ خود بھی جو ہے نیک عمل نہیں کر رہے، یتیم کو دھتکار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی اس کی ترغیب دینے سے رکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک کافر کا طرز عمل ہے۔ جو ایک کافر بنیادی طور پر جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتا ہے، اس کو اپنے مفادات عزیز ہوتے، دنیاوی مفاد عزیز ہوتے، دنیاوی مفاد، جہاں سے دنیا کا فائدہ ہو وہ یہ چیز دیکھتا ہے۔ اور ایک یتیم سے تو اس کو کوئی فائدے کی توقع نہیں ہوتی، کیونکہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کو آنے والا نہیں، لہٰذا وہ یتیم پر جری ہوتا ہے کہ اس سے جب مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے ساتھ میں حسن سلوک کیوں کروں، جبکہ ایک ایمان والے کے مد نظر آخرت ہوتی، وہ آخرت کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں مجھے کیا حاصل ہوگا یتیم کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اچھا رویہ اختیار کر کے مجھے کیا ملے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ آخرت میں مجھے بہت کچھ ملنے والا ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، لہذا وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور وہ اس پر یقین کرتا ہے کہ آخرت کا دن ہی بدلے اور جزا کا دن ہے۔ میں نے جو دنیا میں اچھے اعمال کیے، یقیناً کل قیامت کے دن اللہ اس کا مجھے اچھا اجر، اچھا بدلہ عطا کرے۔ اور جو آخرت کا ہی منکر ہے وہ تو دنیاوی مفادات دیکھتا ہے، جہاں دنیا کے 2-4 پیسوں کا فائدہ ہوگا تو کرے گا، جہاں کچھ فائدہ نہیں ہے وہاں پیچھے ہٹ جائے گا، وہاں پیچھے ہٹ جائے گا، نہ صرف خود پیچھے ہٹے گا، دوسروں کو بھی روکے گا۔ کہ ایک بخیل آدمی، وہ خود بھی یہی چاہتا ہے، جو خود بخل کرتا ہے وہی بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں اس جیسے بخیل اور بھی ہوں، تاکہ لوگ صرف اسی کو ہی بخیلی کا طعنہ نہ دیں، اس جیسے بخل کا اظہار کرتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، یعنی بخیل بنانے کی ترغیب دیتا ہے کہ خود کرتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے تاکہ اس جیسے بخیل اور بھی پیدا ہوں اور لوگ صرف اسی کو ہی بخیلی کے طعنے نہ دیں، اس جیسے بخیل پیدا ہوں۔ فویل للمصلین، آگے فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں سے منافقین کی برے طرز عمل کا ذکر ہے۔ منافقین نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کا مقصد ریا نمود ہوتا تھا، اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہوتی۔ وہ نماز کے بجائے نماز کی ایکٹنگ کیا کرتے تھے، نماز کی حرکات و سکنات کرتے، ان کی نماز حقیقی نماز سے عاری ہوتی، خالی ہوتی۔ فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون،
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، تو منافقین کا طرز عمل ہے جو نمازیں بھی غفلت کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ پڑھ، نمازوں میں دھیان کا نہ ہونا، توجہ کا نہ ہونا، بے دھیانی یا جان چھڑانے والا طرز عمل جو آج اللہ معاف کری ہماری نمازوں میں ہے۔ 2-4 منٹ کا اوپر ہو جانا نماز کے اندر ہمیں گوارا نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے لمبی نماز پڑھا دی، آج تو اتنے منٹ تاخیر ہو گئے، آج تو اتنے منٹ دیر ہو گئے۔ یہ ہماری نمازوں کو بے روح اور بے جان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑی بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں، ریا نمود کرتے ہیں۔ دیکھیں نمازوں سے بھی اصل مقصود اللہ کی شکر گزاری، وہ نماز جو اللہ کی شکر گزاری سے خالی ہو، وہ نماز جو اللہ کی شکر گزاری سے خالی ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے خالی ہو، اللہ کے یہاں اس کا کوئی درجہ نہیں، اس کا کوئی مقام مرتبہ نہیں، بلکہ حدیث سنی ہوگی کہ ایسی نماز تو ایک پرانے اور بوسیدہ کپڑے کی شکل میں تبدیل کر کے لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پر مار دی جاتی، اور وہ اس کے سروں سے بھی اوپر نہیں جاتی جو نماز بے دھیانی، بے توجہی کے ساتھ پڑھی گئی ہو، خشوع و خضوع سے عاری ہو، خشوع و خضوع سے خالی ہو۔ تو نماز کے اندر اگر شکر گزاری کی صفت نہیں ہے تو ایسا آدمی بخل اور اس قسم کی گھٹیا قسم کی صفات کا، عادات کا وہ عادی ہوتا۔ لیکن جس آدمی کے اندر شکر گزاری کی صفت ہوتی ہے تو بخل سے خود کو بچاتا ہے، یتیموں کو دھکے دینے سے خود بچاتا ہے، خود حسن سلوک کر سکتا ہے تو اچھی بات، نہیں کر سکتا تو کم سے کم دوسروں کو اس کی ترغیب ضرور دیتا ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو آخری بری خصلت بیان کی، اس کا میں نے کچھ حاصل عرض کر دیا تھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی مانگنے پر، طلب کرنے پر انکار کر دیتا ہے، دیتا نہیں۔ عموماً خواتین کے اندر یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے کہ اڑوس پڑوس کی کسی خاتون نے کوئی چیز مانگ لی، بھئی آج مہمان آئے ہوئے ہیں برتن دے دیں، مہمان آئے ہوئے ہیں اپنے گھر کا ڈنر سیٹ دے دیں، حالانکہ وہ واپس ہو جائے گا، گھر کے سے چمچ دے دیں، نمک اچانک سے ختم ہو گیا، یہ چیز ختم ہو گئی، یہ چیز دے دیں، تو خواتین کی زبان پر ہوتا ہے کہ آ گئی مانگنے والی دوبارہ سے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دینا بھی ہمارے لیے بڑا بھار ہو جاتا ہے۔ انسان یہ دیکھے کہ میں کس کے نام پر دے رہا ہوں، کس سے میں جزا پانے کے لیے دے رہا ہوں، کس سے میں اجر حاصل کرنے کی نیت سے دے رہا ہوں، یہ دنیا کی تعریفوں کے لیے یا دنیا کے مفادات کے لیے میں نہیں دے رہا۔ جو آخرت کا انکاری ہوتا ہے وہ دنیا کے مفادات دیکھتا ہے، جو آخرت پر یقین کرنے والا، ایمان لانے والا ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے کہ اتنی چھوٹی چیزوں کے دینے پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، صدقے کا وعدہ ہے، آخرت میں میرے لیے بڑا ذخیرہ۔ چمچ دے دیا، برتن دے دیے، استعمال ہو کر واپس آ گئے، آپ کے برتن استعمال ہوئے، لیکن آخرت میں آپ کے لیے اجر و ثواب کا ایک ذخیرہ بن چکا، اجر و ثواب آپ کے حصے میں لکھا جا چکا۔ لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم بخل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ بعض علماء نے ماعون کی تفسیر زکوٰۃ سے بھی کی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حالانکہ زکوٰۃ بھی انتہائی معمولی مقدار۔ انسان جب پیدا ہوا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ پہننے کو لباس، نہ کھانے کو کچھ، بعد میں اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں اس کو عطا کی، گھر اس کے پاس موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں کا گھر موجود ہے، پہننے کو لباس موجود ہے، سواری موجود ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی تو دیکھیں نا، جب دنیا میں آیا تھا کیا تھا اس کے پاس؟ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے عطیہ کردہ ہے۔ اب اس میں سے اللہ اگر ہمیں یہ حکم دیں کہ بھائی تم 2.5% ادا کر دو، 100 روپے میں 2.5 روپے دے دو، 97.5 روپے تمہارے لیے جائز ہیں، اس 2.5 روپے ادا کرنے میں بھی بخل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس 2.5% کی کیا حیثیت ہے 97.5% کے مقابلے میں؟ اگر اللہ برعکس حکم دے دیتا 97.5% صدقہ کرو، صرف 2.5% اپنے پاس رکھو، تو یہ بھی اللہ کا عدل تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض زکوٰۃ میں بھی بخل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی۔
تو سب سے پہلی آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر تھا جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، پھر کچھ بری صفات کا ذکر۔ تو پہلا اشارہ تو اس میں اسی بات کی طرف تھا کہ بری خصلتیں، بری عادتیں ایک مسلمان کی شایع نشان نہیں ہیں۔ ایک کافر کے اندر تو ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان کے اندر ان کا ہونا ایک تعجب کی بات ہے۔ مسلمان کو ان ساری بری خصلتوں عادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں، خود کر سکتا اچھی بات، نہ کر سکتا ہو تو دوسروں کو ترغیب دے، نمازوں میں خشوع و خضوع ہو، غفلت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریا نمود نہ ہو، اور معمولی چیزوں کے اندر بھی بخل کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور جو دوسری اہم بات جو اللہ جل شانہ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، وہ یہی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھیے اصل انسان اس گوشت پوشت کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں 4-5 فٹ کا 6 فٹ کا وجود نظر آ رہا ہے، اس وجود کا نام انسان نہیں۔ انسان بنتا ہے عادتوں سے، انسان بنتا ہے اپنی خصلتوں سے، انسان بنتا ہے اپنے اخلاق سے۔ جو اخلاق سے عاری ہے وہ در حقیقت انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو ان صفات مذمومہ اس کے اندر جس کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ در حقیقت صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ اگر انسان بننا ہے، صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے، تو ان عمدہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ ان مذموم اور بری صفات سے خود کو بچانا پڑے۔ کافروں کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کافر چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ بری صفات پائی جاتی ہیں، بری عادتیں پائی جاتی ہیں، ورنہ جو وجود ہمارا ہے وہی ان کا بھی ہے۔ ایک زبان ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی، 2 آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی، 2 ہاتھ ان کے بھی ہمارے بھی۔ دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی مسلمان اور کافر ہے۔ فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہ صفات ہیں جو ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہیں۔ اگر یہ صفات نہیں ہیں تو ایک مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کافر کا طرز عمل ہے جو ان مذموم صفات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، بری خصلتوں اور عادتوں کو اپنے اندر لیا۔ تو انسان بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے اخلاق سے، کردار سے، اچھی صفات سے، اچھی عادات سے، اور کافر ان بری خصلتوں کا مجموعہ ہے، ان بری عادتوں کا مجموعہ۔ اب ہم نے اپنے اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنا ہے، اور فرق کرنے کے لیے اسی امتحان سے گزرنا ہوگا کہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر یہ عادات، یہ اچھی عادات، اچھے اخلاق، اچھا کردار اس کی زندگی میں ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، وہ صحیح معنوں میں مسلمان۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اپنی فکر کرنی پڑے گی، اپنی آخرت کو اور اپنے اخلاق کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔